نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوریہ رحمان چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ کو اس چینل میں آپ کو بہت ساری معلومات دی جاتی ہیں، جس میں خوابوں سے ریلیٹڈ بھی معلومات دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب حدیث کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ اس میں احادیث اور قیامت سے قریب ادوار میں جو جو واقعات پیش آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں یا آئیں گے، تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سا واقعہ کس وقت رونما ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ تو جو موجودہ فی زمانہ واقعات ہو رہے ہیں، جن میں زلزلوں کی کثرت ہے، تو اس اور جو جغرافیکل چینجز ہیں، اس سے متعلق بھی احادیث موجود ہیں۔ وہ اگر ہم ان کو 1400 سال پہلے کا علم جان کے سمجھ جائیں تو ہم آج کے مصائب سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہی مصائب سے بچ سکتے ہیں جو ہمارے مقدر میں ہوں، لیکن جو ظہور پذیر ہونا ہے وہ تو ہوتا رہے گا۔ آپ سے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الجلدال ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، وقت گھٹ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج بہت زیادہ ہوگا۔ حرج سے مراد قتل ہے، اس قدر قتل ہوں گے کہ تمہارے درمیان مال اور دولت عام ہو جائے گا، بلکہ بہنے لگے گا۔ اس حدیث کو اگر آپ دیکھ لیں کہ کس قدر واضح، جیسے کوئی آئینہ دکھا رہا ہو مستقبل کا، کہ آئینے میں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آج کے دور میں واقعات پیش آ رہے ہیں اس کی تصویر کشی کر ڈالی ہوئی ہے۔ اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ دیکھا جائے تو علم تو اس وقت بہت زیادہ ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ علم کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج کل جتنا زیادہ علم فلرش کر رہا ہے، اس سے پہلے کئی ادوار میں کیا، یونان میں کیا، مصر میں کیا، لیکن ٹیکنالوجی اس دور میں نہیں تھی۔ یہ ٹیکنالوجی اس وقت جس ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہے، اور جہاں جو ہے وہ سائنسدانوں کی پہنچ جا چکی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی انسان کے پاس، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ علم جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یا جس دور میں آ چکے ہیں ہم، اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ علم جو ہے جتنا زیادہ ہوگا، اس کی تاثیر اتنی ہی ختم ہو جائے گی۔ دین کا علم بالکل جو ہے وہ برائے نام رہ جائے گا۔ حالانکہ اس وقت دین کی باتیں بھی کرنے والے بے شمار ہیں، بے شمار پوڈ کاسٹیں ہو رہی ہیں، بے شمار لوگ جو ہیں وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود علم کیسے اٹھا لیا جائے گا کہ وہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوگا۔ علم تو آپ کو بہت ہوگا، لیکن صرف زبانوں تک، کاغذوں تک، ویڈیوز تک اور ان باتوں تک ہوگا، لیکن اس کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو جب عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو پھر وہ علم برائے علم اور صرف بات چیت کی حد تک رہ جائے گا۔ تو اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا اثر اور اس کے جو بھی اس کے جو تاثیر تھی کسی زمانے میں، وہ اٹھا لی جائے گی۔ کیونکہ آج کا علم دیکھ لیں صرف اور صرف ڈگری کی حد تک ہے، کہ ڈگری حاصل کرنی ہے اور اس سے کمانا ہے،
اور اس کے علاوہ کوئی علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور مختلف اداروں میں پڑھتے ہیں، وہ یہی ان کو سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ فیلڈ چننا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ان کے آمدنی انکم ہو۔ تو یہ حال اس وقت ہو چکا ہے کہ ہمارا تعلیم صرف اور صرف چند مقاصد کی خاطر ہے۔ علم ہم صرف اور صرف یا تو اپنے آپ کو سب سے پرومیننٹ کرنے کے لیے حاصل کر رہے ہیں، یا پھر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو صرف اور صرف کمانے کے لیے۔ دو ہی مقاصد ہیں۔ سائنسدان بھی ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ علم کی ریسرچز کر رہے ہیں، اور یہی بھاگ دوڑ دوسرے لوگوں میں بھی لگی ہوئی ہے۔ تو علم اس وقت صرف اور صرف چند اس کے مقاصد رہ گئے ہیں، باقی علم کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ جو مقصد پہلے ہوا کرتا تھا لوگوں کو نفع پہنچانے کا، اور کتابیں لکھی جاتی تھیں اور ان کے اوپر ریسرچ بھی ہوتی تھی، تو صرف اور صرف نفع کی خاطر ہوتی تھی، دوسروں کا بھلا کرنے کی خاطر ہوتی تھی، یا اپنے آپ کو اپنی ذات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی تھیں۔ وہ ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں، اور اب علم کی دوڑ صرف اور صرف پیسہ کمانے کی حد تک رہ چکی ہے۔ زلزلے کثرت سے آئیں گے اور وقت گھٹ جائے گا۔ صاف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہی زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں پھر رہی ہیں، اور وقت گھٹ جائے گا۔ آج کا انسان جو ہے وہ جتنے مرضی تیزی سے چل لے، لیکن اس کے پاس سوائے ایک کام کے مکمل کرنے کے سارا دن میں اور کوئی وقت نہیں ہے۔ جون سا مرضی آپ کام لے لیں، آپ 24 گھنٹے بھی گزر جائیں گے، وہ آپ سے نہیں ہو پائے گا، اور بہت مشکل آپ کے کام ہوں گے۔ اور یہ وقت کے گھٹ جانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ شرنک ہو جائے گا، آورز وہی رہیں گے، لیکن وہ چونکہ ایک چیز جیسے ہم کپڑا دھوتے ہیں اور وہ شرنک ہو جاتا ہے، اور قمیض جو ہوتی ہے اس کی لینتھ کم ہو جاتی ہے، یا جو بھی کپڑا اس کی لینتھ کم ہو جاتی ہے جب ہم اس کو شرنک کرتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ وہ کپڑے کا سائز ماپا ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ 5 میٹر کپڑا لیا تھا یا 10 میٹر کپڑا لیا تھا، تو وہ اس حساب سے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پانی میں دھونے کے بعد اس کا سائز سارا کچھ کم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ وقت جو ہے وہ بھی شرنک ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، اور اتنے فتنے ظاہر ہوں گے کہ انسان کی بس سے باہر ہو جائے گی بات، حرج یعنی کہ قتل بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ قتل اس قدر بڑا ہوا ہے کہ لوگ مرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ دولت عام ہو جائے گی۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ بے شک غریب طبقہ ہے، لیکن ان کے پاس بھی دولت ہے، ان کے پاس بھی کسی حد تک اتنی فراوانی ہے کہ وہ بھوکے نہیں سوتے، اور جو بھوکے ہیں بھی آج کل، وہ بھی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک رزق پہنچ رہا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ حاصل کر رہے ہیں۔ میجورٹی طبقہ جو ہے ماں سوائے ان لوگوں کے جن کو کوئی واقعی حادثہ واقعہ پیش آئے، یا کوئی اس طرح سے قحط جیسے جو ہے وہ فلسطین میں ہے، یا کوئی اس طرح سے جنگ کی صورت میں ہے، ان کو تکلیفیں اذیتیں دی جائیں، ماں سوائے اس بات کے باقی سب جو ہے وہ ہر چیز ان کی پہنچ میں ہے، اور وہ حاصل کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور دولت عام ہو جائے گی بلکہ بہنے لگے گی۔ ہاں، یہ بہنے لگنے والا معاملہ ہر کسی کے پاس ابھی تو نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں ہونے لگے، اور وہ آئیں، تشریف لائیں، اور ہر کسی کو لب بھر بھر کے دیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اس سے ریلیٹڈ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روبرو بہت زیادہ اموات ہوں گی، اور اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے۔ یہ حضرت سلمہ بن فیل سکونی فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے جو ہے نا ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روبرو بہت زیادہ اموات ہوں گی۔ تو آج دیکھ لیں کہ بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اور زلزلے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان اب غور کرے اور اپنے دین کی باتوں کی طرف ریسرچ کریں، کیونکہ جو ہو رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی منظر کشی کر دی ہوئی ہے۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو ہے وہ ان واقعات کو آج ہم مانتے ہیں کہ ہاں واقعی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور یہ واقعی ہو رہا ہے۔ تو میں نے بھی یہ پروگرام یہ سارا کچھ اسی لیے شروع کیا ہے کہ میں ہر گھر میں یہ آواز پہنچ جائے کہ یہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے ہیں، اور جس کے نالج میں نہیں ہیں ان کو بھی خبر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔